السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 6 کلاس کی اردو کا سبق نمبر 8 پرانا کوٹ۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر کا نام ہے سید محمد جعفری۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ معنی: جاڑا، سردی، موسم سرما، قلیل تھوڑا یا کم، نیلام بول بول کر بیچنا، بولی لگانا، غنیمت کافی ہونا، وضع شکل صورت، قدردان قدر کرنے والا، جامع پوشاک یا لباس، رنگت رنگ، خستہ بدحال، چکنائی معنی ہے چربی، تیل، گھی یا روغن۔ مثل معنی ہے مانند، عبرت نصیحت، جے بولنا معنی ہے تعریف کرنا، لیڈر رہنما۔ آگے ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ مضمون نگار کہتا ہے میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا ہے۔ یہ کوٹ اس نوٹ کی طرح نہیں ہے جو پھٹ جانے کے بعد بازار میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، جبکہ یہ کوٹ ابھی تک کارآمد ہے۔ یہ ایک پرانی وضع کا بے حد عجیب و غریب لباس ہے جسے خود واسکو ڈی گاما جیسے سیاح نے استعمال کیا ہے۔ اس کی پرانی کوہنیوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ کوٹ تو وہ ہے کہ جسے ترکی اور ایرانیوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کوٹ نے مارکو پولو کی طرح کئی جگہ کی سیر کی ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کوٹ سارے پرانے کوٹوں کا لیڈر اور رہنما ہے۔ اسے زندہ باد کہیے۔ یہ کوٹ بڑی عمر کا مالک اور سب میں سے بزرگ ترین اور کم قیمت کا مالک کوٹ ہے۔ یاد رکھو، بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہوتا ہے۔ جو لوگ کوٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہی اس کی قیمت سے بھی آگاہ ہیں۔ اگرچہ اس کوٹ کی رنگت کو سورج کی تمازت نے اڑا دیا ہے، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ یہ کوٹ اگرچہ جگہ جگہ سے داغدار ہو چکا ہے اور اس پر چکنائی جمع ہو چکی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی وقت میں اسے حلوائی نے استعمال کیا ہو۔ یہ کوٹ گزشتہ کئی سو سالوں کی تاریخ کا چھوڑا ہوا ورق ہے، یعنی ماضی کی نشانی ہے۔ اسے خرید لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سبق ہے۔ اب ہم اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1: خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ تشریح: شاعر بڑے مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی کارآمد ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں جو کہ پھٹ جانے کے بعد چلنے کے لائق قابل نہیں رہتا۔ اس سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ پرانا کوٹ ہونے کے باوجود یہ کوٹ سردی سے بچانے کے کام آتا ہے، یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ کارآمد ہے، بیکار نہیں۔ شعر نمبر 2 پڑھیں گے آگے۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ تشریح: اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت اور پرانے فیشن کا ہے، آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے میل نہیں کھاتا ہے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا مشہور سیاح واسکو ڈی گاما جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا وہ بھی اسے پہن چکا ہے۔ ہاں، اس بات سے شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوٹ بہت پرانا ہے۔ شعر نمبر 3: نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ تشریح: یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت زیادہ ابتر ہے، وہ بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں وارد ہوئے تھے وہ بھی کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کوٹ ان لوگوں کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے۔ شعر نمبر 4: جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ تشریح ہے: مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھا، اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ شاعر کہتا ہے جس طرح مارکو پولو نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے، بالکل اسی طرح یہ کوٹ بھی بہت سے علاقوں کی سیر کر چکا ہے، کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ سارے کوٹ اس کے بچے لگتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما بن چکا ہے، اس لیے آپ سب کا فرض ہے کہ اس کوٹ کے حق میں نعرے بلند کریں۔ شعر نمبر 5 ہے۔ شعر نمبر 5: تشریح ہے: اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے۔ بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کی سایہ بڑی غنیمت ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اس کے بچے لگتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے۔ اس کی تشریح ہے: جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ ایک بیش قیمت کوٹ ہے، لیکن کہیں دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے
سورج کی تپش نے اس کی ساری رنگت اڑا دی ہے، اب اپنے رنگ کی وجہ سے بے رونق ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے، جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ تشریح ہے، کوٹ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ دھبے نظر آ رہے ہیں، دھبوں کی وجہ سے کوٹ میلا چیکٹ ہو چکا ہے، چکنائی کے دھبوں نے جگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے۔ چکنائی کے یہ داغ ظاہر کرتے ہیں کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے استعمال میں رہ چکا ہے، جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹوں ہی سے صاف کر لیا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں ہیں۔ گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا ہے، وہ اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب مٹ نہیں سکتی۔ شعر نمبر 8 ہے، اس کی تشریح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی 100 سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے، ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کا استعمال کر چکی ہیں، اسی طرح یہ کوٹ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا سبق بھی شامل ہے۔ اس نظم میں کون کون سی 2 تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے؟ اس نظم میں 2 تاریخی شخصیات واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو کا ذکر آیا ہے۔ کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے؟ اس کا باعث ہے کہ کوٹ کو کبھی کوئی حلوائی پہن چکا ہے۔ کوٹ کو تاریخ کا ورق کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے کئی تاریخی شخصیات پہن چکی ہیں۔ پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ پرانے کوٹ کو واسکو ڈی گاما، ترک، ایرانی اور حلوائی پہن چکے ہیں۔ آگے ہم اس کے الفاظ جملوں میں استعمال۔ مثل مارکو پولو، اسے سحر و سیاحت کا شوق تھا۔ عبرت، اس کہانی میں عبرت کا ایک سبق ہے۔ غنیمت، موقع کو غنیمت جانیے۔ آفتاب، غروب آفتاب کا وقت تھا۔ قلیل، کوٹ کی قیمت قلیل تھی۔